کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں؟ بے شک وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کس نے بنائے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ یعنی یہ مشرکین خدائے قادر علیم حکیم کی ہستی کے تو مقر ہیں، یعنی یہ مشرکین اللہ جو قادر ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے، اس کی ذات کا تو یہ مشرکین اقرار کرتے ہیں، اور یہ بات تمام مخلوق کے نزدیک مسلم ہے، ثابت ہے، یعنی تمام مخلوق اس بات کو مانتی ہے، اور مخلوق کی فطرت اس کی گواہ ہے۔ اور جو شخص آسمان و زمین کے عجائب میں غور و فکر کرے، اس کو یقینی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ موجودات، یہ پوری کائنات ایک قادر حکیم رب کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان مشرکین پر حجت قائم کیجئے، چنانچہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرمائیے، افرائیتم ما تدعون من دون اللہ، بھلا بتاؤ تو وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، یعنی اللہ کے سوا جن بتوں کو تم پوجتے ہو، یہ بھی تو دیکھو کہ وہ کچھ بھی قدرت رکھتے ہیں اور کسی کام بھی آ سکتے ہیں۔ ان ارادنی اللہ بدر، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کسی طرح کی بیماری کی تکلیف پہنچانا چاہے، یا تنگ دستی، قحط سالی، ناداری، غربت کی کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، یا اس کے علاوہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا یہ بت اللہ کی بھیجی تکلیف ٹال دیں گے، دور کر دیں گے؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ مجھ پر رحمت فرمانا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا یہ بت اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین سے یہ سوال فرمایا تو وہ لاجواب ہو گئے، ساکت رہ گئے، کوئی جواب نہ تھا ان کے پاس۔ اب حجت پوری ہو گئی، اور ان کی خاموشی یہ سکوتی اقرار ہے۔ جب جواب نہ دے سکے، خاموش ہو گئے، تو یہ خاموشی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انہیں بھی اس بات کا اقرار ہے، ان کا یہ سکوتی اقرار ہے کہ بت محض بے قدرت ہیں، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کچھ نقصان۔ ان کی پوجا کرنا بہت ہی بڑی جہالت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے بس ہے، میرا اسی پر بھروسہ ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ تم جو مجھے بت جیسی بے قدرت اور بے اختیار چیزوں سے ڈراتے ہو، یہ تمہاری نہایت ہی بے وقوفی اور جہالت ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسے والے اس پر بھروسہ کریں۔ جو متوکلین ہوتے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسے والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ یعنی اے میری قوم، جو مکر و فریب ہیلے تم سے ہو سکیں، میری دشمنی میں
میری عداوت میں سب ہی کر گزرو، میں اپنا کام کرتا ہوں جس پر میں مامور ہوں، جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی دین کا قائم کرنا، تو میں دین کو قائم کرنے کا کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا معین، ناصر، مددگار ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان جاؤ گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا ذلیل کرے گا۔ چنانچہ بدر کے دن کفار ذلت کے عذاب میں مبتلا ہوئے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور باقی ذلیل ہو کر فرار ہوئے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر اترتا ہے عذاب جو باقی رہنے والا ہے، یعنی عنقریب تم جان جاؤ گے کہ ہمیشہ کا عذاب کس پر اترتا ہے، اور وہ جہنم کا عذاب ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ اتاری، تاکہ اس سے لوگ ہدایت حاصل کریں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، تو جس نے راہ پائی تو اپنے بھلے کے لیے راہ پائی، یعنی جس نے ہدایت پائی اس نے اپنا فائدہ کیا، اور اس ہدایت یافتہ ہونے کا نفع فائدہ وہی پائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوا تو وہ اپنے ہی برے کو گمراہ ہوا، اس کی گمراہی کا نقصان و وبال اسی پر پڑے گا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ کچھ ان کے ذمہ دار نہیں، آپ سے ان کی کوتاہی کا مواخذہ نہ ہوگا، آپ سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں ہدایت یافتہ نہ ہوئے، کیونکہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، حجت آپ نے مکمل فرما دی۔ سورہ زمر کا 4واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔